کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت جب ہو، یعنی تمہیں بھیجا ہی گیا اس کام کے لیے کہ تم لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے ہو. کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ آج دنیا میں کسی انسان سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے دنیاوی لائن کا، میرا دوست بزرگوں، اتنا فائدہ تو جانوروں سے بھی پہنچ رہا ہے انسانوں کو. انسانوں سے فائدہ پہنچ جانا، ان کی مادیاتی مادی لائن سے فائدہ پہنچ جانا، ڈاکٹر سے مریضوں کو فائدہ، اور تاجر سے گاہکوں کو فائدہ، اور مختلف قسم کی مشینریاں بنانے والوں سے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ. یہ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ خود ہر چیز کے خالق و مالک ہیں، وہ جس چیز کو بنانے والے ہیں اس چیز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم لوگوں کی بھلائی اور ان کے لیے بھیجے گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا میرا عزیز دوست بزرگوں ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. کسی امت کے کسی فرد کو اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بنایا، کسی امت کے کسی فرد کو اس کے اپنے انفرادی عمل کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ امت کے ایک ایک فرد کو سارے عالم کے لیے، اور امت کے ایک ایک فرد پر سارے عالم کی ذمہ داری، اور امت کے ایک ایک فرد کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ایک ایک امتی کو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک فرد کے ذریعے سے پورے قبائل کو اٹھوایا ہے. وہاں مجمع میں سے افراد بھی اٹھائے جاتے تھے، وہاں افراد سے مجمع اٹھائے جاتے تھے، کہ ایک ایک فرد پر وہ ذمہ داری ڈالی کہ ایک ایک فرد پورے قبیلے کو اور 80 گھرانوں کو لے کر آیا ہے. تو یہ تمام نبیوں کی محنت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں فرق ہے کہ اپنی ذات محنت کا میدان ہو. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنی ذات محنت کا میدان ہے تو یہ محنت نہ انبیاء والی محنت بنے گی، نہ سید الانبیاء والی محنت بنے گی، بلکہ جس آدمی نے صرف اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا یہ صالحین والی محنت بنے گی. ایک محنت ہے صالحین والی کہ اپنی ذات کو محنت کا میدان بناوے، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج و زکوٰۃ، میرے اعمال، میرے اخلاق، میرا معاشرہ. ایک یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو، اپنی جماعت کو، اپنے رنگ والوں کو، اپنی زبان والوں کو، اپنے حرف، اپنے پیشے والوں کو، اپنے خیال والوں کو، اپنے ملک والوں کو اور اپنے خاندان والوں کو، اپنی قوم برادری والوں کو، اگر ان کو محنت کا میدان بناتا ہے تو یہ محنت انبیاء علیہ السلام والی محنت تو بن سکتی ہے، لیکن سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت یہ نہیں بن سکتی. کہ یہ آپ کی محنت تو کامل مکمل محنت ہے کہ امت کا ایک ایک فرد بھی آپ کی بعثت کے مقصد سے خارج نہیں ہے. آپ کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے. آپ کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے. کافۃ الناس، آپ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دعوت الی اللہ کی محنت اور اس کی ذمہ داری ہر اس فرد کے سر پڑ گئی ہے، ہر اس فرد کے سر پڑ گئی ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آیا اور جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اس پر ذمہ داری آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے. اس کے ذریعے کے لیے
استعمال نہ ہونا یہ اپنی ذمہ داری سے انکار ہے، اپنی ذمہ داری سے انکار ہے۔ اور اس میں مالدار اور غریب اور فقیر اور امیر اور اپنے اور غیر اور کالے اور گورے، میرے دوست بزرگوں، تمام کے تمام برابر کے ذمہ دار ہیں۔ یوں نہیں، میرے دوست بزرگوں، یوں نہیں کہا جائے گا کہ مال والوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے اور غریبوں پہ کم ہے۔ ایک وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اوڑھنے کو نہیں، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امتی ہونے کے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہدایت وہ مال پر موقوف نہیں ہے اور ہدایت کا آنا اسباب پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسباب کا موافق ہونا یہ ہدایت کی محنت پر موقوف ہے۔ سارا نظام عالم، زمین آسمان کے درمیان کا، سارے حکومتوں کا، سارے تاجروں کا، سارے کاشتکاروں، ملازموں کا، سارے سرمایہ داروں اور تمام لائنوں کے انسانوں کا سارا کا سارا نظام جو چلے گا وہ میرے عزیز دوست بزرگوں نبی کی تعلیم سے ہٹ کر نہیں بلکہ نبی کی تعلیم پر چلے گا۔ جب امت اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتی ہے، اپنے منصب سے گر جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوست بزرگوں اس ذمہ داری کے چھوڑنے کی وجہ سے امت اپنے مقصد سے تجاوز کیے ہوئے ہے، اور جب امت مقصد سے تجاوز کرے گی تھکے گی۔ اگر نبی بھی مقصد سے تجاوز کر جائے گا تو اس کو تکان محسوس ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع وہ تجاوز کر گئے مقصد سے، وہ ان کے ساتھی جہاں پہنچنا تھا، جہاں جانا تھا وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ امت کے اپنے مقصد سے تجاوز کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری جو امت پر پڑی ہے اس کا احساس ختم ہو جاوے، یہ اپنے مقصد سے تجاوز کر جانا ہے۔ یہ جس لائن میں پڑی ہوئی ہے، تھکی ہوئی ہے، ساری امت پریشان ہے، ہر لائن کا آدمی تھکا ہوا ہے۔ فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہ بھئی ہمیں تو سفر میں تکان ہو گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ تکان اس لیے ہو گئی کہ اپنے مقصد سے تجاوز کر گئے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ہمیں اپنے مقصد پر آنا ہے، اور مقصد پر آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے جو محنت اور جو ذمہ داری ہم پر پڑی ہے اس ذمہ داری کا اپنے اندر اس کا احساس پیدا کرتے ہوئے سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانا ہے۔ اس کے لیے ایک محنت ہے، اس کے لیے ایک محنت ہے، اور محنت تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کوئی نیا کام نہیں۔ میرے دوست بزرگوں انبیاء علیہ السلام والا کام ہے جس کے لیے تمام 1,24,000 یہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ بالکل خدا کی قسم وہی کام ہے، اور بنیاد صرف اتنی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑ دو، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے۔ داعی اول تو خود اللہ تعالیٰ ہیں، داعی اول اللہ تعالیٰ ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو داعی اول تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں بعثت داعیا و مبلغا، مجھے داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ تاجر بنا کر، نہ زمیندار بنا کر۔ میرے دوست بزرگوں وہ تو ہم نے جب اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے تو پھر ہم نے اپنی نسبتیں طے کر لی،
ہر ایک نے اپنی نسبت طے کر لی ہے. وہاں تو انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری جماعت ہی نہیں تھی مسلمانوں کی. اگر ایک آدمی کی اپنی ہجرت میں ذرا سی نیت میں فرق آ گیا، ہجرت تو کی لیکن ام قیس کی وجہ سے کی. وہ ایک صحابی ہے تمام صحابہ میں جن کے نام کے ساتھ ام قیس لگتا ہے، مہاجر ام قیس. ورنہ سارے کے سارے مہاجر اور سارے کے سارے انصار، کوئی تیسری قسم نہیں. اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام بھی رکھا ہوا سماکم المسلمین، نام بھی مسلمان رکھا. اور وہاں دنیا کی چیزوں اور دنیا کے پیشوں اور دنیا کے مقصد اور چیزوں کے اعتبار سے تعارف نہیں کرایا جاتا تھا. وہاں تو تعارف بھی اس محنت کے اعتبار سے تھا. یہ بدر والے ہیں، یہ احد والے ہیں، یہ اہل خندق ہیں، یہ اہل بیعت رضوان ہیں، یہ اہل شجرہ ہیں، یہ اہل عقبہ ہیں، یہ اہل خندق ہیں. یہ اس طرح سے وہاں نام پکارے جاتے تھے. وہاں تاجر ہے، یہ کاشتکار ہے، یہ ملازم ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ کپڑے والے ہیں، یہ سونے والے ہیں. میرے دوست بزرگوں، یہ ساری کی ساری نسبتیں وہاں نہیں تھی، اس لیے کہ دعوت اللہ مقصد حیات تھا. دعوت اللہ مقصد حیات تھا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساری عبادات اور ساری ضروریات یہ تمام کی تمام طریقہ حیات تھی. مقصد حیات اور ہوتا ہے، طریقہ حیات اور ہوتا ہے. اس سارا دین اور ساری شریعت اور اس میں یہ اسباب کی دنیا کے اندر جو آدمی اگر کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے تو یہ تمام کے تمام اسباب اور یہ تمام چیزیں یہ تو طریقہ زندگی ہیں. کھانا کمانا مقصد زندگی نہیں ہے، بلکہ مقصد زندگی اس امت کا وہ دعوت اللہ ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا. بس یہ محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ نے امت کو کام کرنے والا بنایا. ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح کے بہت سے کام کرنے والے ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا کہ یہ کام کرنے والے بنائے. لیکن یہ کام کرنے والے بنے کیسے؟ ان کام کرنے والوں کو اسی طرح ہدایات دی جاتی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% ہدایات کے پابند ہو کر 100% ہدایات کے پابند ہو کر جس طرح جس کام کو کرنے کے لیے جس سے کہا اس نے کر دیا، اس طرح کام کرنے والے بنے. اور اس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا دین باقی رہا جو کامل مکمل دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے. اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والے بنا دیے تھے تو کامل مکمل دین محفوظ رہا. آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے پر دین کا کوئی نقصان یا شریعت کا کوئی حکم نہیں چھوٹا، اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والا عملہ بنا دیا. تو آپ نے کام کرنا سکھلایا کہ دیکھو یہ ایک محنت ہے. اور اس میں جانے والی جماعتوں کو ہدایات دی جاتی تھی، خلفاء بھی ہدایات دیتے تھے، امیروں کو الگ ہدایات دی جاتی تھی، جماعتوں کو الگ ہدایات دی جاتی تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو جو آدمی کام کے لیے جاتا تھا اس سے جو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا وہی کرتا تھا. رضی اللہ تعالی. اور یہ ہوتا کہیں پر ہے میرے دوست بزرگوں؟ یہ استخلاص پر ہوتا ہے. استخلاص پر. استخلاص کسے کہتے ہیں؟ استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جس کام کو کرنے کو کہہ دیا گیا اس کام کے کرتے ہوئے کسی اور چیز کا سوچنا اور کسی اور چیز کا کرنا یہ ساری کی ساری اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت ہے. اس کو استخلاص کہتے ہیں.
کہ جس کام کو کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی کام کرنا ہے اور اسی کام کو مقصد بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا، فرمایا